ایک شخص آیا آقا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، میرا ایک بھائی ہے جو سارا دن آپ کی خدمت میں رہتا ہے اور میں کماتا ہوں اور اس کے گھر کا بوجھ میرے اوپر ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ مفہوم ہے اللہ نے جو تجھے برکت دیا اسی کی وجہ سے دے، اسی کی وجہ سے دے. آپ کا یہاں رہنا، آنا، بیٹھنا، تسبیح خانے میں خدمت کا جذبہ لے کر، عبادت کا جذبہ لے کر چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یا پوری زندگی وقت کرنا، اللہ پتہ نہیں اس کے ذریعے سے کس کو کھلا رہا، اللہ اس کے ذریعے سے کس کو پہنا رہا، اور اللہ اس کے ذریعے سے کتنی کی آنے والی آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حالات کی سختیاں، تنگیاں، یہ کتنے لوگوں کی حل ہو رہی ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کاروبار چلا گیا، جاب چلی گئی، لیکن بعد میں سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا عذاب تھا جو آنے والا تھا، اس عذاب سے اللہ نے مجھے نجات دی تھی. اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، کبھی نہ کہیں ہماری نسبت تسبیح خانے کی خدمت میں ہے. جو اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم تسبیح خانے کی خدمت میں ہیں، وہ ہوتے نہیں ہیں، وہ صرف کہتے ہیں، اور جو خدمت میں ہوتے ہیں وہ تو چھپاتے ہیں. ہاں، کئی لوگ ہر تھوڑی بات کے بعد کہیں گے ہم تسبیح خانے کی خدمت میں شامل ہیں، ہر تھوڑی بات کے بعد کہیں گے کہ ہم تو تسبیح خانے کی خدمت میں شامل ہیں. جو کہتے ہیں نا، سمجھ لو نہیں ہے، سمجھ لینا نہیں ہے. وہ لفظ اس خدمت کے نام پہ کہہ کے کچھ چیز کیش کروانا چاہتا ہے، اور جو کہتے ہوتے ہیں وہ تو چپ کر کے خاموشی سے بے نام ہو کے لگے ہوئے ہیں. میں نے دیکھے کئی وجود ہیں، خاموشی سے جھاڑو دیتے ہیں، خاموشی سے کھانا کھلاتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، یا چٹائیاں بچھاتے ہیں، یا وضو خانے، بیت الخلا، خاموشی سے، بالکل خاموشی سے. وہ لوگوں کو یہ حوالے نہیں دیتے کہ ہم خدمت والے ہیں، وہ لوگوں کو یہ حوالے نہیں دیتے. جو دیتے ہیں سمجھ لو وہ نہیں ہے. آپ میں کتنے خوش قسمت ہیں، ایک کتنا مبارک مجمع جو سچے جذبے لے کر آیا. کتنا مبارک مجمع سچے جذبے لے کر آیا. ہمارے وہ بابا جی تھے مخدوم کبیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے میں ایک جاب کرتا تھا ملازمت، تو میرے جو مالک تھے، افسر تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی، انہوں نے چاندی کے لڈو بنوائے، چاندی کے لڈو بنوائے، اور سب کو چاندی کے لڈو تقسیم کیے. بہت زیادہ چاندی کے لڈو بنوائے اور سب کو چاندی کے لڈو تقسیم کیے. تو یہاں آپ چاندی کے لڈو لینے آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ لینے آئے بیٹھے ہیں، یا اس کی کملی والی کا عشق لینے آئے بیٹھے ہیں، یا محمد، آل محمد، اصحاب محمد کی نسبت لینے آئے بیٹھے ہیں؟ چاندی کے لڈو لینے آئے؟ چاندی کے لڈو. پرانی بات ہے، لاہور میں یہاں شاہ عالم مارکیٹ ہے، تجارت کی بہت بڑی منڈی ہے، تجارت کی. یہاں کے ایک بہت بڑے مالک تاجر تھے جن کی اتنی زیادہ وہاں جو ہے جائیداد تھی کہ بقول کے آدھی انہی کی تھی. بہت پرانی بات. انہوں نے بیٹے کی شادی کی اور چاندی کے برتن بنوائے بڑے زبردست، اور برتن کا سیٹ جس کے سامنے تھا، اعلان تھا کہ وہ جاتے ہوئے یہ برتن ساتھ لے جائے، اور سب ساتھ لے گئے، سب ساتھ لے گئے. آج آپ کے سامنے دسترخوان لگے گا، چاندی کے برتن آئیں گے، تھیلے کپڑے ویسے آپ لائے ہوں گے، چاندی کے برتن لے کے. بس میری بات پہ آپ مجبور بیٹھے ہیں کہ کس وقت یہ بات ختم ہو، دسترخوان لگے، تو اس کے بعد ہم یہ جذبہ لے کے آئیں. آپ سچے ہیں، آپ کا جذبہ سچا ہے، آپ کے اٹھنے والے قدم سچے ہیں. آپ ایک ایسا جذبہ لے کے آئے ہیں کہ تسبیح خانے میں جائیں گے، وہاں اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ ہماری مصیبتیں ٹال دے گا، مسئلے حل کر دے گا، ناکامیاں دور کر دے گا. اور خاص طور پہ سورۃ اخلاص کی دوسری جمعرات ہے، اور سورۃ اخلاص کی دوسری جمعرات ہے، اور یہاں لاکھوں دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں گے. پڑھنے والوں میں کوئی سفید بالوں والا، کوئی چھوٹا بچہ جس کی وجہ سے آئے عذاب ٹل جاتے ہیں، کوئی نیک جوان، کوئی نیک اللہ کی بیوی، اور کوئی نیک بندہ، یا کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ پہ اللہ فوراً اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. کوئی ایسا ہوگا جس کی وجہ سے کام بن جائے. میں ایک صاحب کو دیکھا، پرانی بات ہے، یہ چھوٹے جو ہے نا ووٹ ہو رہے تھے، اس کے الفاظ تھے، اس نے کہا بھائی
एक एक वोट से फैसले होते हैं। उसने कहा मेरी अम्मा बीमार है, उसने कहा मैं भेजता हूं, अम्मा को उठा के ले जाएंगे, वोट कराएंगे, एक एक वोट पे फैसले होते हैं। यहां आपके तस्बीह खाने के एक एक बंदे पे फैसले होते हैं, एक एक बंदे पे फैसले होते हैं। क्या पता उसका अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ ताल्लुक कितना पुराना है और कितना गहरा है। हत्ता कि यहां तक लोग मसनद पे बैठे हजरत शेखुल वज़ाइफ को समझते हैं कि इनको देख लेंगे, इनसे हाथ मिला लेंगे, इनसे दुआ करा लेंगे, हमारे काम बन जाएंगे। उस शेखुल वज़ाइफ से ज्यादा पहुंची हुई सरकार इस मजमे में बैठी है, जो मुझे आपको पता नहीं है। इस मजमे में बैठी है, कौन बैठा होगा ऐसा जिसका अल्लाह के साथ ऐसा गहरा ताल्लुक, वो मजमे में आते ही फरिश्ते एक पल में जमा हो जाते हैं, एक पल में जमा हो जाते हैं। यूं कहा कि ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ अल्लाह की खास मोहब्बत होती है, खास मोहब्बत होती है। मैं हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की कोनिया में अभी मैं गया, पहले भी जाना हुआ, तो मैं उनके मुर्शिद शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचा। वहां इतना रश था, मुरीद मौलाना रूम के मजार पे और मुर्शिद के मजार पे 4 आदमी थे, 6 आदमी थे सारे। और फिर मुर्शिद के एक खादिम थे शेख आतिशबाज रहमतुल्लाह अलैह, जो लंगर पकाते थे, उनके यहां कोई भी नहीं था। कम लोग जाते हैं। इसकी वजह मेरे आका, मेरा अल्लाह जानता है ये बंदा कैसा है और इसकी मकबूलियत कितनी है। इसलिए बाज गुमनाम ऐसे होते हैं, उनके मजमे में आते ही बाज मुरीद, बाज मुर्शिद मजमे में आते ही ऊपर से कबूलियत की मोहरें हैं और कबूलियत के दरवाजे हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं, एक ऐसे मजमे में बैठ के एक ऐसा अमल कर रहे जिस अमल की अल्लाह के यहां कीमत है सिर्फ 10 दफा पढ़ने पे। कितनी दफा? 10 दफा पढ़ने के मैंने आपको फायदे बताए। सिर्फ 10 दफा पढ़ने की कीमत है उसकी बारगाह में। और ये क्यों? एक चीज ही इतनी कीमती है। और जब आप उसको बैठ के लाखों दफा पढ़ेंगे और डूब के पढ़ेंगे और यकीन से पढ़ेंगे और जज्बे से पढ़ेंगे और दर्द से पढ़ेंगे और पूरे एतमाद से पढ़ेंगे, तो फिर सोचें फिर क्या कमाल मिलेगा। और आज का पढ़ना रिस्क के लिए, तरक्की के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, उस नियत में है। हमने हर दफा की जुमेरात की जज्बे रखे हैं, तरतीबें रखी हैं। आज की जो जुमेरात है ये तरक्की, कारोबार, रिस्क के लिए कि कभी मुझसे अल्लाह रिस्क ना छीने, अल्लाह हलाल ना छीने और मेरे कारोबार में चाहे तो पल में जवाल आ जाए। वो जो पूरी मंडी को देता था खुद उसकी दुकानें खत्म हो गई। वो जो पूरी मार्केट को माल सप्लाई करता था खुद उसका माल खत्म हो गया। फिरोजपुर रोड पे एक टाइलों की दुकान है, अब भी है, बहुत बड़ी है, ये आपके लाहौर में। वो कहते थे कि एक जब हमारे पास ताजर आता था किसी शहर का, तो हम दुकान बंद कर देते थे। उसका कारोबार और माल इतना होता था कि हमें पूरा करते हुए पूरा दिन लग जाता था। हम कारोबार सारा बंद कर देते थे, बंद कर देते। फिर जो उसको सवाल आया, अब हमारी ज़कात उसको लगती है और हम अपनी ज़कात उसको भेजते। फिर उसको जब सवाल आया, और सवाल भी ऐसा आया कि इबरत बन गया। ये जो आज की जुमेरात है, ये जुमेरात खास रिस्क के लिए, तरक्की के लिए, कारोबार के लिए, अपनी कोई जॉब और नौकरी उसके लिए, नस्लों से रिस्क ना छीने, नस्लों से अल्लाह पाक कुशादगी, दौलत और वुसअत और खुला हाथ ना छीने नस्लों से, उसके लिए बैठ के आज हम सूरत इखलास पढ़ेंगे। वरना चाहे तो ऐसे हो जाए। मेरे पास कपड़े की यहां आजम कलात मार्केट है, मैं किसी का नाम नहीं लिया करता। एक ताजर आता था, आते आते फिर कुछ अरसे के बाद वो व्हील चेयर पे आया। कहता था कि मेरे हालात ये थे कि ट्रकों के ट्रक कीमती कपड़े के, कंटेनर के कंटेनर बाहरले मुल्क से आते थे और मैं रेट निकालता था। आज का रेट फलां चीज का ये होगा। लोग मुझे फोन करते थे और रेट जो मैं कह देता था वही बाजार का सिक्का होता था, वही बाजार की आवाज होती थी, वही बाजार की करेंसी होती थी। और गर्दिश अय्याम ने जो मुझे घेरा, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, जो मुझे घेरा, आज आलम यह है कि मैं छुपता फिर रहा और वो रोग मुझे खा गया।
گردے ختم ہو گئے، دل ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اسی حالات کی گردش میں موت آ گئی، موت آ گئی، اسی گردش دوران ختم ہو گئے۔ یہ جو آج مل بیٹھ کے ہم ایک جذبے کے تحت پڑھیں گے، اخلاص کا جذبہ، للہیت کا جذبہ، یہ تو آپ اپنی نسلوں کے بھلے کر رہے ہیں، بے اولادوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، جن کی جھولیاں نہیں ان کے لیے، جن کے گھر نہیں، جن کے در نہیں، جن کی قسمت کھوٹی ہے، جن کی مقدر کھوٹی ہے، جو نصیب کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، جو بند راستوں کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے اوپر جادو کے وار نے اور بندشوں کے وار نے ان کی زندگی کو جکڑ دیا، کاروبار کو جکڑ دیا، ان کے قدموں مالوں کو جکڑ دیا، جو اولاد کی نافرمانی اور ان کی سختی کو رو رہے ہیں یا خود اولاد کو رو رہے ہیں، یہ تو آج بیٹھ کے قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر فیصلے کی رات کون سی ہے؟ یاد رکھو، پوری دنیا میں جب بھی ولایت بٹی ہے، ذرا دوسری دفعہ سن لیں میری بات کو، ہمیشہ شب جمعہ میں بٹی ہے، یا شب جمعہ ہے۔ پوری کائنات پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھیں میرے کملی والے کی آمد اور برکت کے ساتھ شب جمعہ کا شعور ملا، احساس ملا، شب جمعہ کا وقت ملا۔ پوری دنیا میں جس کو ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے۔ اگلی بات سنیں، پوری کائنات کی پچھلی تاریخ میں جس کو بخت ملا ہے شب جمعہ میں ملا ہے، تخت ملا ہے شب جمعہ میں ملا ہے، نصیب ملا ہے شب جمعہ میں ملا ہے، برکت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے، نسلوں کے لیے تقسیم ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے۔ اور حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں شب جمعہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں یوسف کے لیے دعا کروں۔ اور ان کی جو دعا ہوئی تھی 40 سال کے بعد، یعقوب علیہ السلام پیغمبر روتے روتے آنکھیں چلی گئیں بیٹے کی فراق اور جدائی میں، ان کی جو دعا قبول ہوئی تھی اور یوسف ملے تھے، اور وہ بھی پیغمبر اور بادشاہ، وہ شب جمعہ کی برکت سے ملے تھے۔ سوچیں، مجمع ایک برکت، مجمع میں برکت والا کوئی اگلی دلیل، مجمع میں بچے چھوٹے جن کی وجہ سے آئے عذاب ٹل جائیں اس سے اگلی قبولیت، اتنا بڑا مجمع مخلصین کا خود قبولیت، پھر اخلاص سورت پڑھنا اور وہ بھی 40,000 لاکھوں پر، وہ خود قبولیت، اور پھر پڑھنا بھی شب جمعہ میں۔ اب کوئی شک رہا قبولیت کا؟ اب بھی کوئی شک ہو، اس لیے فرمایا جو عرفات کے میدان میں توبہ کرے، عرفات کے میدان میں، اور اگر حقوق العباد ہیں تو وہ دینے کا فیصلہ کرے، استغفار کرے، تو جب باہر نکلتا ہے عرفات کے میدان میں، ایک فرشتہ پیچھے سے تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے سب معاف کر دیا، جا آج کے بعد نئی زندگی کا نیا نظام گزار۔ حضور کی حدیث کا اگلا حصہ سناؤں، فرمان ہے میرے آقا کا، جو اس مغفرت اور قبولیت میں شک کرے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو شک کر، جو کیا کرے؟ شک کر، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ میں وعدے کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے قبولیت کے، تو میری قبولیت کے وعدوں پہ شک کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ آج کی جمعرات، یہ اخلاص بھری جمعرات، یہ للہیت بھری جمعرات، اور یہ شب جمعہ، اس میں مل کیا رہا ہے؟